سوال جواب کی اس نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے، یہ بیعت ضروری کیوں ہے، اس کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے، کیا عورتیں بچے بیعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بیعت کرنا یہ سنت ہے، اور قرآن مجید میں اس سنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ یہ پوری آیت جو ہے یہ بیعت کا پورا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ بیعت کا لغوی معنی ہم اصطلاح میں کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں کسی کو اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اس کا کہنا مان کر چلنا، جو وہ احکامات دے قرآن و سنت کے مطابق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیعت کرتے تھے، کیا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان والے عورتیں آ جائیں، یبایعنک، تو آپ ان سے بیعت کریں اس بات پر کہ اعلیٰ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھ پاؤں سے گناہ نہیں کریں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان سے ان کی بیعت کر لیجئے، ان سے اور ان سے بیعت لے لیجئے، اور واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے۔ تو بیعت کرنا سنت، بیعت کرنا یہی ہمارے یہاں الفاظ کہے جاتے ہیں کہ جی میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، شرک سے، حسد سے، بغض وغیرہ سے، اور میں کوشش کروں گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کروں، اور اگر کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے گا تو میں توبہ اور استغفار کروں گا، بس یہ بیعت ہو گئی۔ اب مرد جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر لیتے تھے، کبھی بغیر اس کے کر لیتے تھے۔ عورتیں بالکل ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں، عورتیں مجلس میں بھی نہ آئیں، آج کل آسان ہے، عورتیں ٹیلی فون پر بیعت کر سکتی ہیں، پہلے یہ تھا کہ مرد جو ہے وہ بیعت کر لیتے تھے، اور صحابہ اپنے گھروں میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ لے کر بیعت نہیں کرتے تھے۔ ہاں البتہ یہ روایات میں آتا ہے کہ مجلس میں خواتین آ جاتی تھیں، ان سے بیعت کر لیتے تھے، لیکن ہاتھ نہیں پکڑتے تھے۔ بیعت کرنا سنت، لیکن اپنی اصلاح کروانا جو بیعت کا مقصد ہے وہ فرض ہے، وہ فرض ہے۔ بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان، بہت آسان لفظوں میں، بیعت کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں جو گناہ کی باتیں ہوں، گناہ، بری عادتیں، بری سوچیں، برے خیالات، برے جذبات، وہ انسان کے اندر سے نکل جائیں، اور اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، اچھی سوچیں، اچھے رویے انسان کے اندر آ جائیں، یہ بیعت کا مقصد ہے، بس کچھ مقصد نہیں اور بیعت کا۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تقویٰ بھی اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے اندر سے بری عادتوں کو، بری سوچوں کو، برے رویوں کو نکالے، برے اعمال کو نکالے، اچھے اعمال، اچھی سوچیں اپنے اندر لائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، بس۔ اب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کیا بیعت ضروری ہے، تو اس کا جواب دیا میں نے، سنت ہے، اور اصلاح کروانا فرض ہے۔ خود بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جیسے کہ ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، یہ اپنا علاج خود نہیں کرتے، کبھی چھوٹا موٹا ہو تو سمجھ جیسے آپ درد کی دوائی کھا لی ہوئی، لیکن جب وہ زیادہ ہو جائے تو پھر ویسی کیفیت میں دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ ناک کان گلے کا ڈاکٹر، بہت مشہور ڈاکٹر، جب ان کو خود گلے کی تکلیف ہو گئی تو دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کیا، خود دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ گئے۔ جب وہ رجوع کیا انہوں نے کہا، دیکھ کر بتایا، بندہ خود اپنا گلا اندر سے نہیں دیکھ سکتا اس طرح جس طرح ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے۔
بالکل اسی طرح انسان روحانی بیماریوں کا بھی خود علاج نہیں کر سکتا، اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا۔ اب انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ ہم آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم کیسے پتہ چلائیں کہ یہ شخص جو ہے نا وہ یعنی بیعت کس سے کریں؟ جس کی اپنی اصلاح ہو چکی ہو اور اس کو اصلاح کرنے کا طریقہ آتا ہو بس، اور اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق، اس کی زندگی میں گناہ کبیرہ نہ ہو، اس کی زندگی میں گناہ کبیرہ نہ ہو، اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق، یعنی اس سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہ ہو۔ شیخ وہ ہوتا ہے جسے کبھی گناہ ہوتا ہی نہ ہو، وہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے۔ اور جس شخص سے بیعت کی جائے اس کا عالم ہونا ضروری نہیں، عالم ہونا ضروری نہیں۔ خود میرے اپنے شیوخ، اس میں سے ایک عالم تھے، باقی سارے غیر عالم۔ نام بتا دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو زندہ ہوتے ہیں ان کے نام نہیں بتاتا، جو انتقال کر گئے ان کے نام بتا دیتے ہیں۔ شیخ میری پہلی بیعت ہوئی تھی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 1964 میں، اور اسی مدرسے میں ہوئی تھی جس مدرسے میں نے حفظ کیا تھا، بلال پارک میں لاہور میں۔ وہیں ان کا انتقال بھی ہوا تھا حضرت کا، بعد میں میت انڈیا لے گئے تھے۔ پھر ان کے وصال کے بعد جب عالم بن گیا تو پھر میرا اصلاحی تعلق قائم ہوا بابا نجم احسان صاحب کراچی میں۔ وہ بیرسٹر تھے، بالکل عالم نہیں تھے، بیرسٹر، وکیل، بہت بڑے، اور تھانوی کے خلیفہ تھے۔ پھر ان کے وصال کے بعد ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق رہا۔ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، بالکل عالم نہیں تھے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ تھے، یعنی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ جو تھے وہ عالم نہیں تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، کلینک چلاتے تھے، آخری وقت تک کلینک میں بیٹھتے تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، تھانوی کے خلیفہ تھے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت میرا تعلق اصلاحی تعلق رہا حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ملتان والے۔ وہ اسکول ماسٹر تھے، بالکل عالم نہیں تھے، اسکول ماسٹر کہتے بھی ان کو ماسٹر شریف صاحب تھے، حاجی شریف صاحب، ماسٹر شریف صاحب، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست 3 خلفاء سے براہ راست تعلق رہا الحمدللہ۔ پھر ان کے وصال کے بعد تعلق قائم ہوا حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ خلافت بھی پھر انہی سے تھی، آگے بیعت کرنا وغیرہ انہی سے سلسلہ۔ وہ خوش نویس تھے، کاتب تھے، عالم نہیں تھے بالکل، لیکن بڑے بڑے علماء ان سے اصلاح کرواتے تھے۔ تو میں نے مثال خود دی ہے کہ اس کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اسکول ماسٹر، ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر، ہو سکتا ہے وہ وکیل ہو، وکیل کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ شیخ ہو، ہومیوپیتھک ڈاکٹر۔ اور میں نے نام لیے کتنے بڑے بڑے بزرگوں کے شیخ، مولانا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بیٹے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھی شیخ وہی تھے، مولانا مفتی تقی عثمانی کے بھی صاحب شیخ وہی تھے، اور بڑے بڑے پاکستان کے جو علماء تھے ان سے اصلاح کرواتے تھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ کہ ہم کیسے تلاش کریں، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ تلاش کیسے کریں۔ ضروری نہیں کہ ایسے بیعت کر لیں جس سے نہ تعلق نہ واسطہ، نہ کبھی ملاقات ہو سکے گی، نہ کچھ ہو سکے گا، نہ اسے رابطہ ہو سکے گا۔ چلو ٹیلی فون پر ہی رابطہ ہو جائے، پہلے خط و کتابت ہوتی تھی، ہم لوگ اپنے دور میں خط و کتابت کرتے تھے، شیوخ کو خط لکھ دیتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی پوچھ لیتے تھے، وہ جواب دے دیتے تھے۔ اب ٹیلی فون ہے، میسج ہے، بہت سہولتیں اب تو ہو گئی۔ کیسے تلاش کریں؟ آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ نے بھرا ہوا ہے،
ہو سکتا ہے آپ کے مسجد امام صاحب، امام جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں روزانہ 5 وقت کے اپنے محلے کی، وہی عالم ہو، عالم بھی ہوتے ہیں، ان کا اصلاحی تعلق ہے کہ نہیں، ان کو اجازت ہے کہ نہیں وہ آگے اصلاح کر سکیں، اس کی باقاعدہ اجازت ہوتی. یہ تصوف کا ایک سلسلہ، بیعت کا ایک سلسلہ. اور ہمارے ہاں اس وقت تک اجازت نہیں دیتے جب تک کہ نہ حدیث پڑھانے کی. ایک ہوتا ہے سلسلہ نسب کہ میرا نسب نامہ کہاں تک خاندان، ایک ہوتا ہے حدیث کا شجر نسب. تو ہمارے ہاں حدیث بھی نہیں، اس وقت تک حدیث کی مسند پہ نہیں بیٹھنے دیتے اس بندے کو، اس عالم کو، جب تک کہ اس کو اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے جتنے واسطے ہیں وہ سارے اس کو معلوم نہ ہوں. چنانچہ ہمارے سارے واسطے لکھے ہوتے تھے. حدیث بھی پڑھاتے ہیں تو اس وقت بھی میرے 10 واسطے ہیں الحمدللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، مختلف صحابہ سے ہوتے ہوئے لکھے ہوئے موجود، چھپتے ہیں باقاعدہ، طالب علم کو دیے جاتے ہیں. دیکھو تم حدیث بیان کر رہے ہو، سوچو کہ تم یہ حدیث کہاں تک پہنچی، اس میں کون کون بندہ ہے درمیان میں، ایک ایک بندے کا نام معلوم ہونا چاہیے، تب وہ حدیث پڑھا سکتا ہے بندہ بیٹھ کے. یہی حال تصوف کا ہے. تصوف کے اندر ہمارا باقاعدہ شجرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی مجھ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بیعت کا سلسلہ کیسے چلتا رہا. ایک ایک بزرگ کا نام موجود ہے، 40 واسطے ہیں درمیان میں، 40 واسطے لکھے ہوئے موجود. کس نے کس کی اصلاح کی، کس نے اس کی اصلاح کس نے کی، اس کی اصلاح کس نے کی، اس کی اصلاح کس نے کی. اب اسی طرح آپ اپنے ہی حلقوں میں جہاں کہیں رہتے ہو، پورے ملک میں، دنیا بھر میں جہاں کہیں رہتے ہو، سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کا کس بزرگ سے تعلق ہے اور ان کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے اور کیا ان کو اصلاح کرنے کی اجازت ہے. بس پھر اس کے بعد قریب ہوں، دیکھیں سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں مبتلا تو نہیں ہے. گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو بالکل بیعت نہ کریں، اسے بالکل نہ کریں. مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک بندہ آیا، 3 دن رہا ان کے پاس، آتے تھے رہتے تھے، خانقاہ بنائی ہوئی تھی. خانقاہ میں یہی ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا. انسان کے اندر سے برائیوں کو نکالنا، اچھی باتوں کو ڈالنا، بس یہ خانقاہوں میں یہی ہوتا تھا. تو 3 دن آ کے رہا، تو 3 دن بعد جانے لگا نا وہ بندہ. تو مولانا شفیع تھانوی صاحب نے کہا کہ آپ آئے بھی 3 دن یہاں رہے بھی، آنے کا مقصد نہیں بتایا. تو اس بندے نے پھر کھل کے بتا دیا، کہنے کہ اصل میں آیا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے بڑی دور سے. تو 3 دن میں آپ کے پاس رہا ہوں، دن رات رہا ہوں، لیکن میں نے ایک کرامت نہیں آپ سے دیکھی، اس لیے میں اب جا رہا ہوں، میں نے کوئی بیعت نہیں کرنی آپ سے، کرامت ہی کوئی نہیں دیکھی. جب وہ جانے لگا تو مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ تم 3 دن یہاں رہے ہو، دن رات یہاں رہے ہو، کبھی مجھ سے خلاف سنت کوئی کام دیکھا ہے؟ سوچنے لگا، کہنے کا نہیں. حضرت تھانوی نے اس کے منہ پہ کہا سب سے بڑی کرامت یہی ہے، سب سے بڑی کرامت. ہم بزرگ اس کو سمجھتے ہیں جو ذرا پھونک مارے وہ ٹھیک ہو جائے، تعویذ دے تو وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک، تعویذ بھی ٹھیک، دم بھی کرنا وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے. بزرگ تو وہ ہے جو آپ کو دم کرنے والا بنا دے، کہ آپ دم کریں لوگوں کو، آپ لوگوں کے لیے دعا کریں تو وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. تو اس لیے ہم کیسے تلاش کریں؟ صرف بیعت کر لیجئے کسی بزرگ سے، اصلاحی تعلق کسی اور سے قائم ہو جائے، یہ بھی گنجائش موجود. بعض ساتھی بڑے پریشان سے آتے ہیں، میں نے فلاں بزرگ سے بیعت کر لی تھی، اب ان سے ملاقات بھی نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا، دور چلے گئے یا دور میں رہتا ہوں. نہیں، ٹھیک ہے، اب بیعت ہو گئی، اب کسی ایسے بندے سے جس سے اصلاحی تعلق قائم ہو جائے کہ آپ ان سے بات پوچھ لیا کریں. مجھے غصہ بہت آ رہا ہے، مجھے حسد بہت ہے، مجھے نفرت بہت ہے، میں لڑتا مرتا بہت ہوں، ٹھیک، مجھے سکون نہیں ہے. انسان کیا پوچھتا ہے؟ مجھے سکون نہیں ہے، میرے دل کے اندر بے چینی رہتی ہے، تو سکون کیسے مجھے ملے گا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں، موبائلوں میں دیکھتے ہیں،
وہ ذکر اذکار شروع کر دیتے ہیں، تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، وظائف شروع کر دیتے ہیں. بہت محتاط رہیے گا، بہت محتاط رہیے گا. وظائف بھی کریں تو پوچھ کر. یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ کیا وظیفہ کرنے کے لیے اجازت چاہیے ہوتی؟ تو کیا اللہ کا نام لینے کے لیے بھی اجازت چاہیے؟ نا غلط بات، غلط بات. اللہ کا نام لینا، مسنون تسبیحات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، دعائیں، قرآنی دعائیں پڑھنا، کوئی ضرورت نہیں کسی سے اجازت لینے کی، بالکل ضرورت نہیں. اجازت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے کہ بندہ پوچھ لے. اب وظیفہ، کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس، وہ جی میں نا آج کل بہت بے چین ہوں، بے سکون ہوں، اور راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی آج کل مجھے، اب کئی دن ہو گئے نہیں سو سکا. اچھا کیا ہو گیا، کیا پریشانی؟ یہ پریشانی بھی کوئی نہیں ہے. پھر اس کو آہستہ 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 پوچھنا پڑتا ہے. وہ پتہ چلتا ہے روزانہ 5000 دفعہ یہ پڑھتا ہے، 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہے، 10,000 دفعہ یہ پڑھتا ہے، اور رات کو میں یہ کرتا ہوں، صبح میں یہ کرتا ہوں. اللہ کے بندے، اتنی زیادہ خشکی ہو گئی، پھر اس کے سارے وظیفے بند کرنے پڑتے ہیں. اس میں تم 5 وقت فرض نماز پڑھو، 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرو بس. ایک بہت بڑا حافظ آیا ماشاءاللہ، عالم بھی تھا، بہت نیک، بہت نیک. اب اس نے کہیں سن لیا کہ جی ایک فلاں عالم جو تھے وہ رات اور دن میں پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے. وہ جناب اس نے قرآن مجید رات دن پڑھنا شروع کیا. اب وہ نیند اڑ گئی. یقین جانے اس کو ماہر نفسیات کے پاس دوائی کے لیے بھیجنا پڑا، مجھے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑا. میں نے کہا دوائیاں بھی ساتھ چلیں گی، اصلاح بھی ساتھ چلے گی. پھر اس کو حدیث سنائی عالم کو. دیکھو آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح القلوب ساعتاً فساعتاً، کبھی کبھی اپنے دلوں کو آرام بھی پہنچایا کرو. تو بسا اوقات انسان نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور بہت سے نفسیاتی مریض ایسے ہیں جو کہ صرف اصلاح کروانے سے بیچارے درست ہو جاتے ہیں. بہت سارے نفسیاتی مسائل کا حل جو ہے وہ تصوف کے اندر موجود ہے. شیخ بتا دیتے ہیں اس کو. تصوف موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک موجود، کتابیں لکھی گئی، سب کچھ ہوا. اگر تصوف کی حقیقت وہی ہے، اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنانا، برے عادتوں سے، برے گناہوں سے، برے جذبات سے اپنے آپ کو بچانا، اگر یہ تصوف ہے تو بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس لیے بہت طویل چونکہ سوالات اس میں اچھے خاصے کر دیے. اب وہ اس مقام پر لوگوں کی اصلاح، ان کا تزکیہ کر سکتا ہو. انسان تو صرف ظاہر پر چل سکتا ہے، انسان کسی دل کو چیر کے نہیں دیکھ سکتا اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اب روحانی معالج بن چکا ہے. جی اس کے لیے آپ مشورہ کیجیے، آپ مشورہ کیجیے. دیکھیے آپ جو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، تو آپ میں سے کتنے جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیں جو آپ کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ملا تھا. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں باہر جاؤ، پہلے باہر جاؤ یہاں سے. اعتماد کہ آپ کو کسی نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو میں اپنے بچوں کا علاج مجھ سے بڑا اچھا ہے، آپ بھی انہیں کے پاس چلے جائیں، یہ بھی انہیں کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر جاتے جاتے اس کو بھی اعتماد ہو جاتا ہے. فلاں ڈاکٹر میرے کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے، وہ فلاں فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں، فلاں ہڈی والے کے پاس جائیں. مشورہ دیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے، بعد میں وہ اور لوگوں کو بتاتا رہتا. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان سے مشورہ کریں، ان سے مشورہ کریں کہ یہ لوگ کیا ان کے اندر گناہ کم ہو رہے ہیں، جو ملنے جلنے والا ہے اس سے پاتا جاتا ہے، کیا اس کے گناہ کم ہو رہے ہیں، کیا اس کی سوچیں پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں، کیا یہ انتہا پسندی میں تو نہیں جا رہا، خشک مزاج تو نہیں، خشک مزاج تو نہیں، مصیبتیں تو نہیں پڑ گئی اس کے اوپر اور زیادہ بیچارے کے اوپر. تو حالات دیکھ لیے جائیں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے حالات دیکھے جائیں. پھر اس کے بعد آنا جانا شروع کریں، چند ایک مسائل پوچھ لیے، باتیں پوچھ لیں. جب تک قلبی تعلق پیدا نہ ہو اس شخص سے بیعت نہ کی جائے. جب تک قلبی تعلق پہلے سے نہ بن جائے نا، بیعت نہ کی جائے. بس بات مکمل ہو گئی. اب کوئی اور سوال ہو تو فرمائیں. یہ غسل میں آپ نے فرمایا جو فرائض ہیں اس میں ایک جو غرارہ، میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ غرارہ اچھی طرح کرنا چاہیے، پانی نیچے تک جانا چاہیے. اور اسی طرح جو ناک میں پانی ڈالنا ہے اس کو بھی آپ نے کھینچنا کہ آپ کی وہ نرم ہڈی تک جو ہے نا غسل میں جو ہے نا جانا چاہیے. وہ نرم ہڈی جو ہے نا اس کو اشارے سے نہ بتائیے گا. اچھا ہاں، آپ ہاتھ لگا کر محسوس کیجیے گا نرم ہڈی کہاں تک ہوتی ہے. یہ نرم ہڈی نہیں ہے. اچھا نرم ہڈی تو بس یہ ختم ہو گئی. اچھا میں تو آج تک ایسے ہی کرتا ہوں، اتنا وہ چڑھاتا ہوں کہ یہ پہنچے یا نہیں پہنچے. یہ بیسیوں لوگ، آج میں اسی لیے جمعے میں بتا رہا تھا کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے.
اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو خیشوم کی غدود میں یہاں ہوتے ہیں گلینڈز دو جو انسان کو خوشبو بدبو بتاتے ہیں، تو انسان کی خوشبو کی حس ختم ہو جاتی ہے جو لوگ زیادہ پانی چڑھاتے ہیں. اور دوسرا جو نقص پیدا ہوتا ہے وہ ناک جب بہتی ہے نا، اندر سے ریشہ ہوتا ہے اس کو روک کے رکھتے ہیں، پٹھے یہاں پہ نا روک کے رکھتے ہیں اندر. ہر ایک ناک کے اندر یہ ریشہ ہر وقت رہنا چاہیے، نہ ہو تو خشکی ہو جاتی ہے نا، ناک میں خشکی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اور زیادہ تکالیف شروع ہو جاتی ہے. تو ناک کی خشکی سے بھی بچنا چاہیے. وہ اللہ نے آگے نظام رکھا ہے، اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے. یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں نا، آنکھیں یہ ہلتی رہتی نا، ہلتی رہتی، کبھی رڑک ہوتی ہے اس میں، چبھتی کبھی نہیں. اللہ نے ہر ان کے اندر نا، اللہ نے ہر وقت ڈراپ ڈالنے کے لیے یہاں غدود رکھے ہوئے، یہاں غدود رکھا ہوئے، گلینڈز ہیں چھوٹے چھوٹے جو پانی کے قطرے چھوڑتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے. آپ کی آنکھوں میں ہر وقت پانی رہتا ہے، 24 گھنٹے آپ کی آنکھوں میں پانی رہتا ہے. وہ الگ بات ہے جب روتے ہیں ذرا باہر نکل آتے ہیں، لیکن ہر وقت پانی. اگر یہ پانی نہ رہے نا، بندہ نابینا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. اگر یہ پانی نہ رہے تو انسان نابینا ہو جائے. صرف پانی، سادہ پانی ہوتا ہے آنکھوں میں، ہر وقت رہتا ہے، کیونکہ اس میں گھومنا ہے نا، ہر وقت گھومنا ہے. وہ خشک ہو جائیں گے، رڑک ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح غرغرہ کرنا. یہ دیکھیے، میں جب بھی مسائل بتاتا ہوں نا تو میں یہ نہیں کہتا ضروری ہے، لازم ہے، چاہیے، یہ نہیں بولتا. یہ کوئی شرعی لفظ نہیں ہے. ضروری ہے، چاہیے ہے، لازم ہے، نہ. ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے. فرض بہت ضروری، واجب اس سے کم سنت مؤکدہ، اس سے کم سنت غیر مؤکدہ، مستحب. اب غرغرہ کرنا سنت غیر مؤکدہ، مستحب. غسل میں فرض بالکل نہیں. ورنہ روزے کے اندر غرغرہ کیا نا تو لازماً روزہ ٹوٹے گا. کوئی مائی کا لال ایسا نہیں غرغرہ کرے اور پھر کہے کہ میرے اندر ایک قطرہ بھی اندر پانی نہیں گیا. سوال ہی پیدا نہیں، کر کے دیکھ لیں. ایک قطرہ جائے گا، وہ چلا جاتا ہے پانی، ہے نا، وہ اندر نیچے، اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غرغرہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پکی بات ہے. اس لیے غسل واجب بھی ہو تو اس میں غرغرہ نہیں کرنا. جی کے برابر، اور اس کے بعد تیسرے آدمی جو تھے وہاں پر آگے کی طرف چلے گئے اور وہ جگہ خالی ہو گئی. ایسے موقع پہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی تکبیر باندھ چکے ہوئے ہیں، وہ فاتحہ شروع ہونے والی ہے. ایسے موقع پہ کیا حکم ہے؟ اچھا، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اکبر کہنے کے بعد قدم اٹھا کے چلے گئے. جی، تو مثال کے پیچھے صف بن گئی نا، صف بن گئی، اللہ اکبر کہہ دیا، اب نمازی جڑ کر کھڑے ہوئے، آگے جگہ بنی، تو وہ صاحب چند قدم اٹھا کے نا اگلی صف میں چلے گئے. ایکچولی وہ جگہ خالی ہی رہی. اچھا، خالی ہی رہی. ٹھیک. اس کو حکم کیا ہے؟ کرنا چاہیے. جی سمجھ گئے. یہ حرم شریف میں تو خیر بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو جانے کی توفیق دے. بڑی مساجد میں بس اوقات بہت ہوتا ہے یہ ہجوم میں. اسی صورت میں اگر کوئی بندہ قدم اٹھا کے آگے چلا جائے نا تو دو بندوں کو تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل جانا چاہیے تاکہ ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ بیچ میں نہ رہے. دونوں بندوں کو سائڈوں سے ذرا ذرا آگ ساتھ ہو جانا چاہیے تاکہ ایک بندے کی جگہ خالی نہ رہے، کہ یہ مکروہ ہے. لیکن جو نماز پڑھنے والے ان کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ جگہ خالی رہی. ٹھیک، لیکن میں نے اس کا ٹیکنیک بتائی، طریقہ تھوڑا سا نا ایک ایک قدم دونوں ساتھ قریب ہو جائیں، بس یہ لوگوں کو مسائل بتا دیے جائیں تو پھر وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی، پھر وہ جگہ باقی رہ جائے، کوئی حرج نہیں. یہ اگر غسل رات کو فرض ہو گیا ہے شوہر کے اوپر جو ہے نا، رات کو اب سردیاں ہیں، 12-1 بجے کا ٹائم ہے، تو اس کے بعد کیا فوراً غسل کرنا چاہیے یا وضو کر کے بندہ سو سکتا ہے اور صبح فجر سے پہلے وضو کر لے؟ اب سردی کے موسم میں تو وضو کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیے. اچھا، ہاں، انسان کو سوتے رہنا چاہیے. یہ ازدواجی تعلق کے بعد یہ جب غسل واجب ہو جائے، اس انسان کو جب نماز پڑھنی ہو نا اس وقت اس پر غسل کرنا فرض ہوگا. فوراً غسل کرنا بھی نہیں چاہیے، طبی نقطہ نظر سے بھی منع ہے، ڈاکٹر منع کرتے بہت سختی کے ساتھ
کیونکہ انسان کے پٹھوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، پورے جسم کے پٹھوں پہ برا اثر پڑتا ہے. اس لیے اس کو ریلیکس ہو کے سو جانا چاہیے، اور جب نماز کا وقت ہونے لگے اس سے پہلے وہ فرض غسل کرے. اور اگر بالفرض سردی کا موسم ہے، پانی زیادہ گرم نہیں ہے، نہانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر صرف یہ 3 فرض پورے کر لے، اس کا غسل ہو جائے گا. جسم سے گندگی نجاست دور کرے، 3 بار کلی کر لے، 3 بار ناک میں پانی ڈال لے، ایک دفعہ پورے بدن پہ پانی بہا لے، بس زیادہ وقت نہ لگائے. پھر تو 3 منٹ میں بھی فرض غسل کر کے بندہ باہر آ سکتا. جی اسی میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں، ایک مرتبہ پانی بہانا ہے، ایک مرتبہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے بہایا ہے؟ جی اصل میں وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا نا، پہلے دائیں کندھے پہ ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ ڈالیں، پھر سر پہ ڈالیں، وہ 3 دفعہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. جی وہ ہے سنت کے مطابق جب کیا جائے. لیکن عام حالات میں جیسے شاور کھلا ہوا ہے تو شاور کے نیچے پہلے دائیں کندھے کو بھگو لیا، پھر بائیں کو، پھر اوپر سر پہ، ایک دفعہ پورا بہہ گیا پانی. تو مختصر سے وقت میں بھی انسان فرض غسل کر کے باہر آ سکتا ہے. جواب مکمل ہوا. جی 4 سنتے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسری سنت میں تحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، اور تیسری رکعت میں سبحان اللہ شروع کرنا چاہیے. یہ سوال سب کو سمجھ میں آیا، میں سوال پھر دوہرا دیتا ہوں. 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایک سوال تو یہ کہ کیا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سبحانک اللہم پڑھنی چاہیے کہ نہیں. تو پہلے تو سبحانک اللہم والا جواب دے دوں کہ جب 4 سنتیں پڑھیں تو 2 رکعت کے بعد جب کھڑے ہوں، چاہے سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، کھڑے ہو کر سبحانک اللہم نہیں پڑھنی. یہ تو طے ہو گیا ایک بات. تو بس شروع میں ایک دفعہ سبحانک اللہم. اب رہی یہ بات کہ سنت کی 2 رکعتوں کے بعد کیا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس میں آپ درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، یہ مستحب ہے. سنت غیر مؤکدہ میں آپ 2 رکعت کے بعد جیسے عصر کی سنتیں ہوتی ہیں ان میں آپ عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، بالکل ٹھیک. درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن سنت مؤکدہ میں اگر یہ بندہ عبدہ و رسولہ تک تحیات پڑھ کے بعد میں غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا اللہم صلی علی محمد، جملہ پورا ہو گیا، اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اس لیے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں اب اتنا خیال رکھنا کہ میں اس وقت سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہوں، میں درود شریف پڑھ لوں کہ نہ پڑھوں، یہ خیال نہیں رہتا. اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں عام طور پر حضرات سے کہ بھئی عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو جایا کریں، کیونکہ وہ عادت پڑ جائے نا اگر آگے پڑھنے کی تو پھر وہ سنت مؤکدہ میں بھی فرضوں میں بھی ایسا کرے گا اور سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اس لیے اس مستحب کی خاطر اپنے آپ کو بہت کانشیس ہیں آپ کے بھی یہ میں سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہوں، پھر آپ پڑھ لیں درود شریف اور دعا، ورنہ عام حالات میں آپ عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیے. جواب مکمل ہوا. جی جی میں نے بتایا چاہیے کا لفظ میں نہیں بولوں گا، چاہیے، لازم، ضروری، یہ نہیں. میں نے عرض کیا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب. نہ سبحانک اللہم بالکل نہیں، وہ سنت نہیں ہے. اگر پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لیکن کیا سنت ہے اس کا جواب ہے کہ نہیں. جی بالکل، جی بالکل وہ سنت نہیں ہے. جی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا، جی سنتوں کی 4 رکعتوں میں اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی چاہیے، یعنی سنت مؤکدہ واجب کے درجے میں. جی یہ زیر ناک اور زیر یہ جو بغل کے بال ہوتے ہیں اس کا سنت طریقہ کتنے دنوں بعد صاف کرنے چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زائد جو بال جسم کے ہوتے ہیں بغلوں کے نیچے اور ناف کے نیچے کے جو بال ہیں یہ 40 دن سے زیادہ نہیں مدت گزارنی چاہیے. 40 دن کے بعد اس بندے کو مکروہ کا گناہ ہوگا، اور ہر ہفتے ہر جمعے کو کر لیا جائے بہت اچھا. جی نماز کے فرضوں میں ہم اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ
نماز کے فرضوں کے دوران اپنی حاجت کے لیے وہ دعا مانگنا، کیا فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنی ضرورت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا نے احادیث کی روشنی میں لکھا کہ فرض نماز کے آخر میں جو دعائیں ہیں ان میں مسنون دعائیں مانگ لیں جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو. مسنون دعا، قرآن حکیم کی دعا یا حدیث کی کوئی دعا اس کو یاد ہو، جس کا تعلق اس کی ضرورت کے ساتھ ہو وہ پڑھ لے. لیکن اپنی ذاتی ضروریات کی دعا جو کہ سنت نہ ہو وہ نہ پڑھے فرضوں کے آخر میں. جیسے اللہم زوجنی، مثال بھی دی ہے فقہا نے یہی والی، اللہم زوجنی، اے اللہ میری شادی کرا دے. جائز ہے، دعا مانگنا جائز ہے، لیکن نماز کے آخر، فرض نمازوں کے اندر آخر میں سنت دعا مانگنی، مسنون دعا مانگنی، قرآن حکیم کی یا حدیث کی کوئی دعا. بات مکمل ہو گئی. لیکن اپنی ذاتی دعائیں مانگنی ہو تو نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا کی قبولیت. مسنون دعا اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی. مسنون دعا نماز کے اندر اردو میں نہیں مانگ سکتے، نماز کے بعد مانگ سکتے ہیں. اور آپ کو اگر ذخیرہ چاہیے ہو نا تمام قرآن مجید کی دعائیں اور تمام مسنون دعائیں، اس کے لیے کتاب مناجات مقبول مفت مل جاتی ہے. مناجات مقبول جب ضرورت ہو بتا دیجیے گا، مفت مل جاتی ہے مناجات مقبول. اس میں ایک طرف عربی ہے ایک طرف اردو ہے، اس میں صرف اور صرف قرآن حدیث کی دعائیں، بس جب ضرورت ہو مفت مل جائے گی. جی ایک جگہ سنا ہے میں نے کہ چھینک جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اور مسجد میں ہم نے دیکھا جب وضو کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو اپنے دائیں اور بائیں والوں کو بھی کئی دفعہ وضو کرا دیتے ہیں. اتنی زیادہ جذبات میں وضو کرتے ہیں کہ وہ چھینکیں ہوتی ہیں اور سب کے کپڑوں پہ جاتی ہیں. وہ چھینک ناپاک ہے یا پاک؟ دو سوال الگ الگ ہیں. ایک تو ہے چھینکیں، آپ نے چھینک کے بارے میں سوال تو نہیں کیا نا، پانی کی چھینک. اچھا، چھینک کے بارے میں بتا دوں گا انشاءاللہ بعد میں کہ چھینکنا جو ہے نا، چھینک کا آنا یہ صحت کی علامت ہے. البیرونی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب الطب کے اندر، بہت بڑا حکیم اور فلسفی طبیب گزرا البیرونی، اس نے لکھا جو بندہ فطری طور پر چھینک مارے نا تو وہ 3 دن تک طبعی موت نہیں مر سکتا. اس کے اندر اتنی طاقت ہے. کیونکہ چھینک کیوں مارتے ہیں؟ جب میں میڈیکل کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا وہاں الحمدللہ، تو وہاں بتاتے تھے چھینک کیسے آتی ہے کہ انسان کے جو غدود ہوتے ہیں نا، غدود ناک کے اندر، یہ سونگتے ہیں، سونگ کر دماغ کو بتاتے ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی خوشبو یا بدبو کے ذرات اس کے ساتھ ٹکرائیں جو اس کو پسند نہیں ہے تو دماغ کہتا ہے یہ خیشوم کے اوپر کچھ آیا ہے، تو دماغ پھیپھڑوں کو حکم دیتا ہے زور سے سانس باہر نکالو، صاف کرو اس کو چھینک کہتے ہیں، اس کو چھینک کہتے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ جو چھینکے وہ کہے الحمدللہ. معلوم ہوا چھینک اچھی چیز ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا شکر کر رہا ہے. اور دیکھیں سائنس کیا کہہ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو الحمدللہ کہے. یہ جو چھینٹے ہیں نا، اس کے بارے میں یاد رکھ لیجئے گا. اس کے لیے شرعی مسئلہ یاد رکھنا ہے، ماء مستعمل. ماء مستعمل وضو یا غسل کرتے وقت جو پانی ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اسے ماء مستعمل کہتے ہیں. وضو یا غسل کرتے وقت انسان کے بدن سے جو پانی لگ کر اترتا ہے اس کے ماء مستعمل کہتے ہیں. ماء مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی. یہ ماء مستعمل طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا. علماء بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، سمجھ جائیں گے، میں بھی اس کو آسان کرتا ہوں. ماء مستعمل طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا. یعنی طاہر کا معنی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ وضو کرے اور اس ٹب میں پانی جمع ہو جائے، ایک ٹب ہے اس میں وضو کر رہا لوٹے سے، اب اس کے اندر پانی سارا جمع ہو گیا، ناپاکی کوئی نہیں، کیا اس پانی سے کوئی اور بندہ وضو کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ غیر مطہر ہو گیا، یہ پاک کرنے والا نہیں ہے. کیا یہ پانی جو وضو کر کے اس جگہ گرا ہے کیا وہ پاک ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پاک ہے. آپ کا ایک دم جواب ہو گیا. جب بندہ وضو کرتا ہے
تو اس کے جسم سے جو پانی لگ کر گرتا ہے، وضو کر کے آیا تو یہ مسجد کی صفوں پہ بھی آ گیا تو گیلے ہی تھے پاؤں، ابھی پانی گر رہا ہے، داڑھی میں سے گر رہا ہے، بالوں میں سے گر رہا ہے، اگرچہ وہاں خشک کر کے آنا چاہیے، لیکن اگر وہ آ جائے تو پانی پاک ہے، پانی پاک ہے۔ اور جو بندہ وضو کر رہا ہے زور سے مارتا چھینٹے، وہ چھینٹے منہ سے لگ کر وہاں گرتی ہیں۔ پاؤں دھو رہا ہے تو پاؤں دھوتے وقت اتنی زور سے چھینٹے وہ ساتھ والے پہ بھی گر رہی ہیں، تو اس کا پاک ہے، پاک ہے۔ لیکن اب اگلی بات کر دوں کہ چھینٹے اڑا کر وضو کرنا مکروہ ہے، یہ بندہ گناہگار ہوگا۔ یہ فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چھینٹے اڑانا، وہ چہرہ دھوتے وقت، پاؤں دھوتے وقت، اور یہ چھینٹے اڑانا کہ دوسرے کو تکلیف ہو، یہ ایذائے مسلم ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ٹوٹی کم کھولنی چاہیے، ایک تو ٹوٹی کم کھولنی چاہیے، پانی کم گرانا چاہیے، اس سے چھینٹے نہیں پڑیں گی۔ نمبر 2، اپنے چہرے پر مارتے وقت اوپر پانی ڈالیں، یوں کر کے پانی مارے نہ، پانی مارے نہ، اور پاؤں دھوتے وقت بھی ہلکا پانی چھوڑیں گے تو ٹوٹی کھولیں گے تو پانی چھینٹے دوسرے پر گریں گے نہیں۔ تو میں نے بتایا چھینٹے دوسروں پر گرانا یہ گناہ کی بات ہے، یہ شخص گناہ گار ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ اب بات مکمل ہو گئی جی۔ سیرت نبوی پہ کوئی کتاب بتائیں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین کتاب آپ حضرات کے لیے نا اردو میں، جس کا ایک جملہ بھی غیر مستند نہیں ہے، اور وہ ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام مصنف ہے مولانا محمد ادریس کاندھروی رحمہ اللہ، میرے دادا استاد، میرے بخاری شریف میں دادا استاد، میرے بخاری شریف کے استاد تھے مولانا محمد مالک کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے بیٹے تھے مولانا ادریس کاندھروی رحمہ اللہ کے۔ انہوں نے سیرت کی کتاب عام مل جاتی ہے اردو بازار سے، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 جلدوں میں ہے، کمال کی کتاب ہے، اور کوئی فرقہ واریت کی بات اس میں نہیں ہے، کوئی اختلافی باتیں اس میں نہیں ہیں، بالکل سرے سے۔ ان کی ساری زندگی اسی طرح گزری، ہم لوگوں نے انہی سے سیکھا ہے، انہی سے سیکھا کہ سیرت بھی بیان کرو تو اس طرح کسی کو اختلاف نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ، ہر ایک بات کا حوالہ دیا ہے، ہر پیراگراف کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے یہ بات کس کتاب کے کس صفحے سے کس جلد سے، نام کتاب کا صفحہ نمبر وہاں لکھتے ہیں، کمال کر دیا۔ اب ریفرنس بک ہے، اب تو لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، بہترین سیرت کی کتاب جی۔ عمرے کے لیے کلاسیں اصل میں جامعہ شفیہ میں نا ہر اتوار کو، اب انشاءاللہ جو ہی یہ اب شروع ہو جائے گا نا ویزے ملنے کا سلسلہ، تو ہر اتوار کو ٹھیک 11 بجے سے 1 بجے تک 2 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی جامعہ شفیہ میں۔ یہ شروع ہو گئی ہے؟ نہیں، ابھی نہیں، وہاں رابطہ رکھ لیجیے جامعہ شفیہ کے حج اور عمرے کے دفتر سے۔ اور وقت بھی ہو گیا نماز کا جی، اجازت دے دیجیے گا، نماز کا وقت اب قریب آ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔